ایک فیکٹری میں بہت ہنرمند لڑکا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی ایمانداری اور محنت کا چرچا ہر شخص کیا کرتا تھا۔ فیکٹری کا مالک بھی اس نوجوان سے بہت خوش تھا کہ اپنا کام توجہ سے کرتا ہے اور کبھی بھی ایڈوانس نہیں مانگتا اور بس اپنا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا دوستو، اسی نوجوان نے بنا بتائے فیکٹری سے چھٹی کر لی۔ تمام سٹاف پریشان تھا کہ اس نے تو کبھی چھٹی نہیں کی اور آج بنا بتائے ہی غائب ہو گیا ہے۔ ایک دن کام سے غیر حاضر رہنے کے بعد اگلے دن جب وہ کام پر واپس آیا تو فیکٹری کے مالک نے اسے اپنے پاس بلوایا اور کہا، میں نے سوچا ہے کہ آج سے تمہاری تنخواہ کو دگنا کر دیا جائے۔ فیکٹری کے مالک کو لگا کہ شاید اس پر کام کا بوجھ زیادہ ہے اور معاوضہ کم، شاید اسی لیے یہ مشکلات کا شکار ہے۔ تنخواہ میں اضافے کی خبر نے اس نوجوان کے تاثرات میں ذرا بھی اثر نہ ڈالا اور اس نے فیکٹری کے مالک کا شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ خیر، دن گزرتے رہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن اسی نوجوان نے بنا بتائے کام سے چھٹی کر لی اور مسلسل چند دن تک غائب رہا۔ فیکٹری کے مالک کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور ایک دن جب وہ نوجوان کام پر واپس آیا تو فیکٹری کے مالک نے غصے سے اسے کہا، اب اگر کام کرنا ہے تو واپس پہلی تنخواہ پر کام ملے گا۔ مالک کی یہ بات سن کر اس لڑکے پر کوئی فرق نہ پڑا اور وہ چپ چاپ جا کر کام کرنے لگا۔ فیکٹری کے مالک کو بڑی حیرت ہوئی کہ جب پیسہ بڑھایا تب بھی اسے کوئی خوشی نہ ہوئی اور یہ چپ چاپ کام کرتا رہا، اور اب پیسہ گھٹایا ہے تو اب بھی اسے کوئی دکھ نہیں ہوا اور یہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا ہے۔ اس پر فیکٹری کے مالک نے اسے اپنے دفتر میں بلوایا اور اس سے کہا، ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہاری تنخواہ دگنا کر دی تھی تب بھی تم خوش نہیں ہوئے اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا، اور اب میں نے تمہاری تنخواہ کو پھر سے آدھا کر دیا ہے تب بھی تم دکھی نہیں ہو اور مجھے اپنی صفائی دینے کی بجائے خاموشی سے کام کرنے لگے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، سر، جس دن پہلی بار میں نہیں آیا تھا اس دن میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا۔ آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تو مجھے لگا خدا نے میرے بچے کا رزق، میرے بچے کا حصہ مجھے دیا ہے، تو اس پر میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوا، اور دوسری بار جب میں نہیں آیا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے جب میری تنخواہ گھٹائی تو مجھے لگا کہ میری ماں کے جانے کے بعد اس کا حصہ کم ہو گیا ہے، تو میں نے گھٹے ہوئے پیسے کے لیے پریشان ہونے کی بجائے اپنی محنت پر یقین رکھا۔ یہ سن کر فیکٹری کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو گلے سے لگا لیا۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، اچھا اور برا وقت ہر انسان پر آتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، مگر کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اچھے وقت میں اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر خوشیاں نہیں مناتے، اور برے وقت میں بجائے سوگوار ہونے کے اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں اور بہت زیادہ سوگوار نہیں ہوتے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ہوئی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کرتے مگر راستوں کو چلنے والے کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ آواز اور یہ تصویر آپ کے ناچیز دوست عزیر رشید کی ہے۔ فیس بک پیج پر نئی کہانیوں اور پرانی کہانیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری تخلیقی گفتگو اور شاعری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا، اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں دوستو، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ عزیر رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔